نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ معزز سامعین، احد کے دن جس وقت مسلمانوں نے میدان چھوڑا، اس افراتفری میں بہت سارا مجاہدین اسلام کو نقصان اٹھانا پڑا۔ کسی نے مشہور کر دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ تو جب یہ خبر عام ہو گئی، ابو سفیان نے آواز دی، اے قوم، محمد تم میں موجود ہے، اے قوم تم میں محمد موجود ہے، اے قوم تم میں محمد موجود ہے۔ کسی نے جواب نہ دیا۔ اللہ کے رسول نے روک دیا تھا کہ آپ نے جواب نہیں دینا، جو کہتا ہے کہنے دو۔ پھر فرمایا کہ افی القوم ابو بکر، کیا ابو بکر زندہ ہے؟ ابو بکر شہید ہو گئے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جواب نہ دینا۔ دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پوچھا، افی القوم عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب قوم ہے، عمر بن الخطاب ہے۔ تیسری دفعہ یہ بات کہی تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت اللہ کے رسول کا نام لیا تیسری مرتبہ کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے رہا نہ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول تمہیں اذیت پہنچانے کے لیے زندہ ہیں، اللہ کے رسول کو کچھ نہیں ہوا۔ تو سب سے بڑے سپورٹر، طاقتور سپورٹر اللہ کے رسول کے حضرت ابوبکر، حضرت عمر سے رضی اللہ عنہ، اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ بڑی بڑی مہمات میں یہ لوگ بڑے بڑے کام سر انجام دیتے، مشکل کے وقت یہ ساتھ دیتے، روپیہ پیسہ کسی چیز سے صحابہ کرام دریغ نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک جنگ کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے سارے گھر کا مال اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ تو اللہ کے رسول پوچھتے ہیں، ابوبکر گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمایا، اللہ کے رسول، اللہ کی محبت اور رسول کی محبت گھر چھوڑا ہوا، سب کچھ آپ کی خدمت میں نے حاضر کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے، میں نے سارے لوگوں کا بدلہ دے دیا سوائے ابوبکر صدیق کے۔ ابوبکر صدیق کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اللہ ہی ابوبکر صدیق کو اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق محسن اعظم تھے اسلام کے۔ اسی طرح اسی جنگ میں حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ حضرت انس بن نضر جس وقت جا رہے تھے، ایک صحابی سامنے سے آ رہا تھا، خبر عام ہو گئی کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں اس صحابی سے، اگر اللہ کے رسول شہید ہو گئے، ہم نے دنیا میں زندہ کر کے رہ کے کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ جس وقت دوڑے، جذبہ شہادت سے سرشار، فرمایا کہ مجھے احد کے پہاڑ میں جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ لڑتے لڑتے حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے۔ اسی افراتفری میں ابی بن خلف اللہ کے رسول کی طرف دوڑا ہوا آیا۔ اس نے کہا، مجھے موقع ہے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا دوں۔ تو جس کو اللہ زندہ رکھے اس کو کون چکھے؟ اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا تھا، واللہ یعصمک من الناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کے رسول نے پھر سکیورٹی چھوڑ دی تھی۔ پھر آپ کوئی صحابہ کرام کی ذمہ دار ڈیوٹی نہیں لگاتے کہ آپ نے میری حفاظت کرنی ہے، تو اللہ نے یہ عہد نازل کی۔ تو ابی بن خلف دوڑا ہوا گیا اللہ کے رسول کی طرف۔ تو جس پر وہ قریب آیا، اللہ کے رسول نے اس کے بس ایک نیزہ سے معمولی سا لگایا۔ وہ کہتا ہے، میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ بڑی خوشی خوشی سے گھوڑے پر سوار ہو کر آیا تھا، اور اس نے اللہ کے رسول کو پیغام بھیجا تھا، محمد میں آپ کو شہید کروں گا، آپ کو ماروں گا۔ فرمایا، اللہ قسم، تم نہیں، میں تمہیں ماروں گا۔ اللہ کے رسول کے منہ سے ایسے الفاظ نکلے، قریب آیا جنگ احد کے دن
اللہ کے رسول یوں معمولی سننے گا، یوں مارا، چیختا چلاتا، وہ بیل کی طرح چیختا تھا، ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا۔ ان کے ساتھیوں نے کہا کہ بھائی اتنی تو آپ کو چوٹ نہیں ہے۔ فرمایا یہ اگر نیزہ اللہ کے رسول پہاڑ پہ رکھ دیتے، پہاڑ بھی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ رہتا۔ چیختا رہا، چلاتا رہا، ایسے وہ جانوروں کی طرح مر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول زخمی ہو گئے، ماتھے میں کھود دھنس گئی، سر میں کھود دھنس گئی، اللہ کے رسول کے دانت متاثر ہوئے تو اللہ کے رسول کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ پانی لائے، حضرت علی نے پانی کے ساتھ سر کو صاف کیا، اللہ کے رسول کے منہ کو صاف کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے وہ جلا جلا کر کپڑے اس کے اندر زخم کے اندر ڈالے، اور زخم کو ان کپڑوں سے خوش کیا جو جلائے گئے تھے۔ فرمایا ایسی قوم کا کیا حال ہوگا، اللہ کا نبی اس کو دین کی دعوت دیتا ہے اور وہ اللہ کے رسول کا خون بہانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی قوم کا کیا حال ہوگا۔ 70 آدمی مارے گئے، اس وقت شہید ہوئے 70 آدمی، ان کا مسلح کیا گیا۔ تو ابو سفیان نے جاتے ہوئے کہا کہ اس پر نہ میں خوش ہوں نہ میں پریشان ہوں، میں نے حکم نہیں دیا تھا صحابہ کرام کی لاشوں کا مسلح کیا جائے، لیکن نہ اس میں خوش ہوں اور نہ مجھے اس پہ کوئی غم ہے۔ ساتھ اس نے یہ پیغام بھی دے دیا۔ حضرت ابو دجانہ نے اس جنگ میں بہت بہادری کے جوہر دکھائے۔ اللہ کے رسول نے یوں ہاتھ میں تلوار پکڑی، فرمایا کون ہے جس کا حق ادا کرے، کون ہے جو اس کا حق ادا کرے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کی طرف بڑھا، میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے دے دے۔ اللہ کے رسول نے مجھے وہ تلوار نہ دی۔ پھر حضرت ابو دجانہ آئے، ابو دجانہ نے کہا کہ میں اللہ کے رسول کی اس کا حق ادا کروں۔ اللہ کے رسول نے تلوار دیتے ہوئے فرمایا کون ہے اس تلوار کا حق ادا کرے۔ حضرت ابو دجانہ بڑھ کر لیتے ہیں، آگے تلوار پکڑتے ہیں، اللہ کے رسول مجھے دیجیے۔ فرمایا اس کا حق کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرمایا اس کا حق ہے یہ ہے کہ اس کا نہ لڑو، لڑتے لڑتے اس تلوار کو دندانے پڑ جائیں، اس کا یہ حق ہے، اس کو خوب استعمال کرو اعداء اسلام کے خلاف۔ حدیث میں آتا ہے اللہ حضرت ابو دجانہ نے ماتھے پہ سرخ پٹی باندھ لی اور بڑے پکڑ کے ساتھ نکلے۔ اللہ کے رسول نے اس چال کو دیکھ فرمایا انہا لمشیۃ حب الی اللہ، اللہ کو میدان جنگ میں دشمن کے سامنے اکڑ کر چلنا بہت محبوب ہے، ایک حج کے موقع پر اور ایک میدان جنگ کے اندر۔ حضرت زبیر کہتے ہیں میں جنگ احد کے دن انتظار کرتا رہا، میں پاس ابو دجانہ کے پھرتا تھا، میں دیکھتا تھا ابو دجانہ اس کا حق ادا کیا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ تلوار لے کر دشمن کی صفوں میں گھس گئے، مارتے مارتے دشمن کو انہوں نے نیست و نابود کر دیا، بہت لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ چلتے چلتے ایک خاتون کو دیکھا لوگوں کو جنگ کے لیے آمادہ اور برگشتہ کر رہی تھی۔ ابو دجانہ نے جو جس وقت تلوار یوں کسی اینڈ ہند بنت عتبہ کے سر کے درمیان پاس گئی تھی تو وہ کہتے ابو دجانہ میں عورت ہوں، فوراً ابو دجانہ اس تلوار کو محفوظ کر لیا اور اس کے خون بہانے تھے۔ اسلام تو کافر عورتوں کا بھی احترام کرتا ہے، اسلام کو تم دہشت کیا کہتے ہو؟ اسلام تو بچوں سے شفقت کرتا ہے، بڑوں کا احترام کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے جو آگے لگ کے بھاگ جائے اس کو کچھ نہ کہو، جو آپ سے پناہ مانگا اس کو پناہ دے دو، جو اپنا اسلحہ آپ کے سامنے پھینک دے اس کو تم پناہ دے دو۔ عورتوں کو کچھ نہ کہو، باغوں کو آگ مت لگاؤ۔ جس قدر عیسائی یہودی انسانیت کو نقصان پہنچاتے ہیں یا جس قدر ان نقصان پہنچایا ہے مسلمانوں کو،
تاریخ میں اس کی ایسی مثال نہیں ملتی. آپ کو صلاح الدین ایوبی بھی نظر آئے گا، اس کا مد مقابل جرنیل، اس کا گھوڑا مر گیا، صلاح الدین ایوبی نے اس پر تلوار نہیں اٹھائی، فوراً اس کو گھوڑا دیا بیت المال سے، آؤ اب لڑو. تو مسلمان تو بہت رحم کرتا ہے، مسلمان خون نہیں بہاتا نجائز کسی کا، مسلمان جائز خون بہاتا ہے. کیا گزرا مسلمان بھی، تمہارے بڑے بڑے جن کو تم بڑے انسانیت کے علمبردار سمجھو، انسانی حقوق کے علمبردار، ارے اس سے تو ہمارا گیا گزرا مسلمان اچھا ہے. بچوں کچھ نہیں کہتا، عورتوں کچھ نہیں کہتا. بہرحال حضرت امیر حمزہ کی لاش کو مسلح کیا گیا، اور بھی صحابہ کرام کی لاش کو مسلح کیا گیا. اللہ کے رسول غم ہوا، اللہ کے رسول پریشان ہوئے ان کی شہادت دے کر، اور مسلح لاشوں کو دے کر پریشان ہوئے. اللہ کے رسول فرمایا میں بدلہ لوں گا. اللہ نے فرمایا نہ نہ نہ، آپ نے بدلہ نہیں لینا، اللہ جیسے کہے گا آپ نے ویسے ہی کرنا ہوگا. اسلام کو جس وقت غلبہ ہوتا ہے مد مقابل دشمن پر، اسلام وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرتا ہے، اسلام کمینہ پر نہیں کرتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے فالتو پانی بھی استعمال نہیں کرتے، یہ چاہے کہ کسی کا خون بہایا جائے. واخر دعوانا الحمدللہ.